2025 سے ٹل 2030 تک جو ہوگا وہ تو جو ڈسٹرکشن ہوگی میں نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ کیسی ہوگی، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ دنیا کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا۔ میں تو ہر بار میسج دیتی رہی کہ اب بھی اگر ہم نے اپنے قبلے درست نہ کیے تو شاید معافی کا موقع بھی نہ ملے۔ 2018 میں جو الیکشن ہوتا ہے تب بھی میں بہت شور مچاتی ہوں کہ یہ ڈیٹ بہت غلط ہے، کیونکہ دو گرہنوں کے درمیان میں آپ یہ ڈیٹ دے رہے ہیں۔ یہ الیکشن کنٹروورشل ہی رہے گا اور یہ گورنمنٹ اپنی مدت نہیں پوری کر پائے گی۔ یہ وہ وقت شروع ہونا ہے کہ جب مسلمانوں کو اکٹھا ہونا ایک فورم پہ ان کے لیے بہت ضروری ہو جائے گا اپنے سروائیول کے لیے۔ اللہ میاں کا یہ جو سسٹم ہے یونیورس والا، جو یہ گلیکسی ہے، میں اس کو آسمانی کونسل کہتی ہوں، تو ان کا کوئی بھی چیز بے وجہ نہیں ہے دنیا کے اندر۔ میں اس کو ایسے ریلیٹ کرتی ہوں، آپ یہ گھڑی دیکھ رہے ہیں نا، کلاک، اور اس میں جب سیل ڈالتے ہیں، میں اس سیل کو کہتی ہوں جب انسان کے جسم میں روح انسرٹ کی جاتی ہے اور پھر یہ کلاک کی طرح چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اوپر اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے وہ بار بار وہ لوہے، میں کہتی ہوں کوئی سائنسدان بھی اس کو بیٹ نہیں کر سکتا، چیلنج نہیں کر سکتا۔ وہ بار بار آپ کی قسمت لکھنے کے لیے قلم کاغذ یا وہ پین کاغذ کا استعمال نہیں کرتے۔ جب ایک بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، وہ جہاں جہاں جو ستارہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس وقت میں اس ٹائم پہ اس کی ڈیسٹینی کو ڈیسائیڈ کر دیتا ہے۔ تقدیر میں کچھ باتیں اٹل ہیں اور کچھ باتوں کو بدلا جا سکتا ہے۔ سپوزنگلی تدبیر، اور یہ کیا ہے کہ جب آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے کراچی سے لاہور جانا ہے، آپ ویدر فورکاسٹ دیکھو گے، آپ اپنی ہر تدبیر کرو گے کہ میں سیف ٹریول کا رستہ لوں، لیکن وہ جہاز یا وہ کار کراچی سے لاہور پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، یہ وہ اٹل تقدیر ہے جس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ تو ہم مسلمانوں میں کیونکہ یہ کانسیپٹ ہمیں دیا گیا ہے کہ دعا اور صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات کو ختم کرتا ہے۔ اب تو چیریٹی کے کانسیپٹ کو ساری دنیا مان چکی ہوئی ہے۔ تو یہ جو اوپر سسٹم ہے نا، یہ ایسٹروناٹس اس کو کسی اور طرح دیکھیں گے۔ مجھے یہ پتا ہے کہ مارس نے اگر جگہ بدلی ہے، وہ زمین پہ اس کو کیسے ہٹ کرے گا، میں اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ اب بہت سارے اسٹرولوجرز ہیں، ہر کسی کا پڑھنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے۔ میرا طریقہ تھوڑا سا یہ ہے کہ میں چاند کو فالو کرتی ہوں۔ یہ وہ علم ہے جو مسلمانوں کو دیا گیا تھا کہ وہ چاند کی تاریخوں سے جو ہے اپنے لیے ایک گائیڈ لائن بناتے تھے۔ گائیڈ لائن لینا شرک نہیں ہے۔ جہاں ہم قسمت کو بدلنے کی بات کرتے ہیں، یہ تعویذ رکھ لیجئے، یہ کام کر لیجئے، آپ کی قسمت بدل جائے گی، شرک وہ آتا ہے۔ رہنمائی لینا، گائیڈ لائن لینا، یہ ہمارا کانسیپٹ جو ہے نا یہ بالکل غلط ہے۔ غیب کا اللہ تعالیٰ کا، جیسے میں صرف یہ بتا سکتی ہوں کہ اگر مارس 5 جولائی سے 22 مئی تک پاکستان کے لیے خطرناک تھا، 2022 کی بات میں کہہ رہی ہوں، اور میں اس وقت سے بہت ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا پاکستان میں کیا ہو جائے گا۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو یونیورس ہے، جو گلیکسی ہے، اس میں اشارے ہیں، جیسے کہ سورہ نجم کی آیت ہے، اور عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں اگر وہ سمجھ سکیں۔ تو جو ہے یہ سورہ نجم کی آیت بھی ہمارے ہی علم سے ریلیٹڈ ہے کہ ان نشانیوں یا آپ کی رہنمائی لینا، گائیڈ لائن لینا، یہ شرک نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی لاجک یہ ہے کہ میرا علم کیوں اسلام کے اللہ نہ کرے اگینسٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر میں دلیل دے رہی ہوں کہ میں یہ پریڈکشن دے رہی ہوں کہ خان صاحب کا یہ سال ڈیفیکلٹ ہے، میرے پاس اس کی لاجک ہے۔ اگر لاجک نہیں ہے تو میں مشکوک ہو جاتی ہوں۔ میں واحد پاکستان کی یہ عورت ہوں جس نے اس کو علم کے طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں رجسٹر کرایا ہے، اور بہت سارے علماء کے ساتھ میں نے شوز کیے ہیں، پاکستان کے ہر ڈفرینٹ فقہ کے ساتھ میں نے شو کیا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اور مجھے یہ سرٹیفکیٹ ملا ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے کام کر رہی ہیں then you are on right track۔
एस्ट्रोलॉजी की बात अगर हम करें तो एस्ट्रोलॉजी जो कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं, आपने बचपन से आप लोग सुनते चले आ रहे हैं। जब हमें जनरल साइंस पढ़ाया जाता था, प्लूटो है, यूरेनस है, नेपच्यून है, वेनस है, मार्स है, मर्करी है, सन है। अब इनमें से कुछ सितारे सख्त होते हैं, जब उनका एंगल ज़मीन के साथ जब पढ़ा जाता है तो उसमें सख्ती का टाइम इंडिकेट हो रहा होता है। जैसे आप इसके लिए रिकॉर्ड के तौर पे इस चीज़ को देख सकते हैं। 2009 से बल्कि 2007 से लोगों की ज़िंदगी पटरी से उतरना शुरू हो गई थी, क्योंकि आसमान पे सितारों का, जैसे हम कहते हैं ना, फलां के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया, क्योंकि आसमान पे सितारों ने यूनिवर्स के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया था। आप 2007 एंड 2009 ऑनवर्ड्स आप दुनिया का नक्शा देखिए, बहुत सारी चेंजेस आई होंगी। फिर आप 9/11 पे आ जाइए। 9/11 पे होता क्या है कि आसमान के ऊपर एक नक्शा बनता है जिसमें बहुत सारी सितारों की गैलेक्सी एक ही जगह इकट्ठी हो जाती है, जिनमें से बहुत सारे सितारे थे। और जो है वहाँ से आपने, और 9/11 वाला नक्शा ही जाके आगे बनता है जब आपका कोविड आता है। तो 9/11 की तो प्रेडिक्शन मैंने नहीं की, लेकिन मैंने उसको रिलेट ज़रूर करती हूँ। जब कोविड आया, एग्जैक्टली वही नक्शा आसमान पे था। 26 दिसंबर 2019 को आसमान पे जो नक्शा बना वो वैसा ही बना जैसे 9/11 पे बना था। तो जो अगर आप कुरान को पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमारे दीन में प्रेडिक्शंस दी गई और कैसे कैसे वहाँ से सफ़र शुरू होता है। और आप सितारों की कभी लैंग्वेज को वहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। 9/11 वाली डिस्ट्रक्शन, तब भी आप देखिए कि मुसलमान ममालिक आपस में लड़ना शुरू हो गए थे, और अमेरिका की अफ़गानिस्तान और इराक़ के अंदर जंग शुरू हो गई थी, और मुसलमानों पे ज़िंदगी तंग होनी शुरू हो गई थी। इसी तरह अब ये जो है वही नक्शा जब बनता है दिसंबर 26, 2019 को, यहाँ से फिर एक बिगिनिंग होती है उसी एरा की। अभी हम जब आगे चलते हैं तो फिर उसको मैं आगे डिफ़ाइन करूँगी। लेकिन एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी इन सितारों का नाम है जिनके आसमान पे एक गैलेक्सी के अंदर जब ये घूमते हैं, जो सितारा ज़मीन के सामने जैसे आ जाता है, उसके असरात, रेडिएशन जिसे हम कहते हैं, जो ज़मीन पे आती है, वो अहले ज़मीन को कैसे हिट कर सकती है, यही जो है वो एस्ट्रोलॉजी का नाम है। जैसे आपके लिए एक रोशन साल, एक आखिरी वार्निंग कॉल है पाकिस्तान के लिए 2023। अब पहले भी लोग, अब तो लोगों को मुझे सीरियस सुन लेना चाहिए क्योंकि मेरी सारी बुरी प्रेडिक्शंस पूरी हुई हैं। तो ये एक वाहिद रोशनी का साल है 2023 इसमें, क्योंकि जुपिटर बेहतर होने जा रहा है पाकिस्तान का। तो मेरे पास उसकी दलील मौजूद है, लॉजिक मौजूद है। और अगर मतलब यहाँ से अल्लाह करे कि पाकिस्तान का नक्शा यहाँ से बदलेगा। जिससे आप लोगों ने आम तौर पे एक मुहावरा सुना है, फलां के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, वहाँ पे सितारों की सख्ती शुरू हो गई है। तो ज़मीन पे और अहले ज़मीन पे मैंने जो 2007 ऑनवर्ड्स सख्ती लोगों पे, मुल्कों पे, ज़मीन पे जो देखी है, उससे पहले मैंने नहीं ऑब्ज़र्व की थी। और यहाँ पे जब मेरी पहली प्रेडिक्शन का मैं तज़किरा हमेशा करती हूँ, तो तब पाकिस्तान में 11 अगस्त 1999 को एक ऐसा एक्लिप्स हुआ कि कराची में बिल्कुल अंधेरा हो गया था, सन एक्लिप्स था। उसको बेस बना के जो मेरी प्रेडिक्शन थी, नवाज शरीफ साहब की 2/3 मेजॉरिटी की गवर्नमेंट थी, जिस पे मैंने कहा था कि ये डिज़ोल्व हो जाएगी, जो कि उस वक्त लोगों को बहुत हैरानी की बात लगती थी कि 2/3 मेजॉरिटी है, ये कैसे डिज़ोल्व हो सकती है। और फिर उसका डिज़ोल्व होना अक्टूबर में आपने भी देखा, हमने भी देखा। तो मैं खुद आपकी तरह बाय द टाइम जैसे जैसे वो पेश गोइयाँ पूरी होती थी, और हर पेश गोई की प्रेडिक्शन की मेरे पास लॉजिक
لاجک ہے, دلیل ہے, اس کے بغیر نہ میں بات کرنا چاہتی ہوں, نہ آپ لوگوں کو مس گائیڈ کرنا چاہتی ہوں. یہ بھی ایک ریزولوشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور اس علم, یہ علم ایک سائنس کی طرح ہی ہے, ایک حساب کتاب, ایک اندازوں کا علم. اندازے غلط بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ انسانی اندازے ہیں. لیکن وہاں سے جو کہانی شروع ہوتی 1998 سے, اس ڈکٹیٹرشپ نے بھی شاید ہمیں اتنا ڈیمیج نہیں کیا, لیکن 2007 سے آپ آگے آتے جائیے, پھر اگلی تباہی کے سائن بنتے ہیں 2019 سے. وہاں سے پھر یہ 2 ستارے بہت سخت ہو جاتے ہیں اور جگہ جگہ سختی کی انڈیکیشن شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ابھی آپ جو ہے وہ آئی تھنک, اب میں زمین والوں کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں, اس زمین پہ اب سکون ڈھونڈنا چھوڑ دیجیے. 2019 کے سے ستاروں کی اصل میں وہ کہانی بنتی ہے جس کی پریڈکشن ہماری تو جو ہولی بک ہے نا, سمجھ لیجئے وہ ایک کمپلیٹ لوگوں کے لیے انسائکلوپیڈیا ہے. اگر ہم اسے سبق لینا چاہیں, وہ سب باتیں اس کتاب میں موجود ہیں اور عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. لیکن میں تو ہر بار میسج دیتی رہی کہ اب بھی اگر ہم نے اپنے قبلے درست نہ کیے تو شاید معافی کا موقع بھی نہ ملے انسان کو. تو جو ہے 2019 سے آسمان پہ ستاروں کا گھیرا اور تنگ ہونا شروع ہو گیا. پھر ہم دسمبر تک آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکانومی فال کرنا شروع ہوگی بہت سارے ممالک کی. آپ نے بہت ساری جگہوں پہ ایسے میسیجز, وہ ایسے سیٹ بیکس دیکھے ہوں گے کہ جو آپ کے بیونڈ ایکسپیکٹیشنز ہوں گے. جہاں جہاں آپ لوگ کبھی دنیا میں ایسے واقعات ہوئے ہوں گے جو کہ آپ کی آنکھ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے, آپ کے دماغ نے وہ تصور بھی نہیں کیے ہوں گے. اچھا, وہاں سے جب ہم دسمبر میں پہنچتے ہیں, 26 دسمبر آتی ہے, 2019 آتا ہے. اور یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کہوں کہ پاکستان میں 2018 میں الیکشن ہوتا ہے. 2018 میں جو الیکشن ہوتا ہے تب بھی میں بہت شور مچاتی ہوں کہ یہ ڈیٹ بہت غلط ہے, کیونکہ 2 گرہنوں کے درمیان میں آپ یہ ڈیٹ دے رہے ہیں. یہ الیکشن کنٹروورشل ہی رہے گا اور یہ گورنمنٹ اپنی مدت نہیں پوری کر پائے گی. خیر, اس کے بعد ہم آتے ہیں 26 دسمبر 2019 2019. آسمان پہ پھر وہی نقشہ بن جاتا ہے جو 9/11 کے ٹائم پہ بنتا ہے. ایگزیکٹلی وہی نقشہ بن جاتا ہے. اور میں کہوں یہ تو کوئی بڑی تباہی ہے. ہم وار زون میں جانے والے ہیں. ہم لگتا ہے کہ مجھے میرے ساتھ ہر پروگرام ایک پینل ہوتا تھا اسٹرالوجرز کا, ہر ایک کو 2020 پاکستان کا روشن نظر آتا تھا. مجھے ایسے لگتا تھا تیل کے کنویں سارے پاکستان سے نکل آئیں گے, اور مجھے اندھیرے نظر آتے تھے. مجھے لگتا تھا ایمرجنسی ہے, اندھیرا ہے, کیوس ہے. میں نے کرونا کو پریڈکٹ نہیں کیا تھا. مجھے یہ لگ رہا تھا ہم ایک وار زون میں انٹر ہونے جا رہے ہیں. اور میں کہتی تھی کہ اللہ کرے کہ میں نے بہت سارے پروگرامز میں کلپ موجود ہیں, اور جب وہ پریڈکشن سچ ہوئی تب بھی میرے اوپر بہت سارے پروگرام کیے گئے. تو میں ہمیشہ اپنے ساتھ کے علم والے لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ ستاروں سے مت کھیلیے, ورنہ یہ آپ سے کھیل جائیں گے. کیونکہ اس کے بعد پھر پروگرام کیے گئے, ان سب کو بھی بلایا گیا, مجھے بھی بلایا گیا کہ آپ کو جو روشن پاکستان نظر آتا تھا وہ کدھر ہے. یہ تو پاکستان میں اندھیرے اور وہ منظر آ گیا. پھر آپ نے سنا ہوگا جب ہمیں سارا کہا جاتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمان اکٹھے ہوں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پاور بننے جا رہی ہے وہ, اگر میں اس کو سم اپ کروں اپنے علم کے حساب سے, آئی کین بی رانگ, کہ مجھے اسرائیل کی بہت فیور میں جاتے نظر آتے ہیں ستارے. کیونکہ یہ وہ وقت شروع ہونا ہے کہ جب مسلمانوں کو اکٹھا ہونا ایک فورم پہ ان کے لیے بہت ضروری ہو جائے گا اپنے سروائیول کے لیے. اور یہ وہ نشانیاں ہیں جو اگین آپ کو آپ کی ہولی بک کے اندر ملیں گی کہ مسلمانوں کو اپنے سروائیول کے لیے اکٹھا ہونا پڑ جائے گا. پاکستان کے لیے کیا خوش نصیبی ہے, پاکستان ایک ایسی جغرافیائی پوزیشن لے کے آیا ہے, اس کی سب ممالک کو ضرورت پڑے گی, جس کی وجہ سے مجھے ایک روشنی نظر آتی ہے کہ 2023 میں ہمارا ملک بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا سپر پاورز کے لیے, ہر ملک کے لیے, ٹھیک ہے نا, جن کی آپس میں جنگ ہونی ہے ان کے لیے بھی, اور جنہوں نے کرنی ہے ان کے لیے بھی.
تو ہر ملک کو ہم سے اچھے روابط کی ضرورت پیش آئے گی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نئے الائنسز، یہ بھی آپ دھیان رکھیے گا کہ انشاءاللہ یہ وہ تیاری ہوگی آگے جہاں پہ مسلم امہ اکٹھی ہوگی، اور جس میں اس خطے کا رول بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا۔ یہ وہ پیش گوئیاں ہیں، یہ وہ پریڈکشنز ہیں جو کہ آپ انسائکلوپیڈیا کی طرح ہماری جو ہولی بک ہے وہ بھی بتاتی ہے، اور میرا دل نہیں چاہتا کہ لوگ آلریڈی اتنے پریشان ہیں کہ میں ان کو اور کسی پریشانی میں ڈالوں، لیکن میں اس لیے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے آج کے دن کو جینا شروع کر دیں جو ان کے پاس آج ہے، کیونکہ 2025 سے ایک ستارہ ایسی پوزیشن کرنے جا رہا ہے جہاں سے ہم تھرڈ ورلڈ وار میں انٹر ہوتے ہیں۔ دنیا تھرڈ ورلڈ وار میں انٹر ہوتی ہے، بہت سارے ممالک جو، اور یہ والی آپ کو پتہ ہے تھرڈ ورلڈ وار بہت ڈینجرس ہوگی، اور بہت ساری مطلب یوں ایسے سمجھ لیجئے جیسے اللہ کی مخلوق میں اسکروٹنی نہ کر دی جائے۔ میں کہنا نہیں چاہتی ان باتوں کو، مجھے یہ نہیں پتا کہ اللہ پاک نے اس کو کب تک ریپ اپ کرنا ہے، لیکن 2020 جو تھا وہ اینڈ آف ورلڈ کی طرف پہلا سال تھا، کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو پیس ہے، یہ جو امن ہے، یہ 2025 سے جو آنورڈ جو ہے یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور تھرڈ ورلڈ وار کی بگننگ وہاں سے شروع ہو جائے گی۔ پانی پہ لڑائیاں جس کی پریڈکشنز ہیں، یہ وہاں سے وہ ٹائم شروع ہو جائے گا۔ اور صرف یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری یونیورس کو، ہم اشفاق احمد صاحب کے واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں جب دعا مانگی جائے پوری کائنات کے لیے دعا مانگی جائے، جو ہے یہ ایک عجیب سا وقت ہے کہ اب وہ کہتے ہیں نا کہ جب کہا جاتا ہے پیشنٹ کے لیے کہ اب دوا کا نہیں دعا کا وقت ہے، تو 2020 آنورڈ جو ٹائم شروع ہو گیا ہے وہ دوا کا نہیں دعا کا وقت ہے۔ جس ستارے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو آگے ہمارے لیے ڈسٹرکشن کی انڈیکیشن کرتا ہے، اس کا نام ہے سیٹرن۔ سیٹرن جو ہے ابھی تک تو پیسفل چل رہا ہے، اگلے 2.5 سال بھی پیسفل ہے، 2025 کے بعد یہ فال کر جاتا ہے اور یہ زمین کے لیے ڈینجرس ہو جاتا ہے، اور زمین پہ جو ڈسٹرکشن ہے یہ پھر وہاں سے اس کی شروع ہوتی ہے۔ 2025 سے ٹل 2030 تک جو ہوگا وہ تو جو ڈسٹرکشن ہوگی میں نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ کیسی ہوگی، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ دنیا کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا، اور ایک جو ہے ایک اس میں سے جو پھر بچتے ہیں، جہاں سے آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک یونیورس کی ری برتھ ہوگی اس کے بعد سے 2030 کے بعد سے جو ہے، اور اس کے بعد جیسے کہ بہت سارے آپ نے سنا ہوگا، ہم غزوہ ہند کا نام بہت لوگوں سے سن چکے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ 2030 سے پہلے غزوہ ہند نہیں ہوگی، یہ ہوگی آفٹر 2030 کے بعد جو ہے، کیونکہ جو ہے جب سب دنیا ایک نئے سافٹ ویئر پہ چلی جائے گی، اس میں ایک جو کہ ہمارے آپ ہولی بک میں دیکھیے جو اس میں پریڈکشنز ہیں کہ پھر اس کے بعد تلواروں سے جنگ لڑی جائے گی، اور یہ بھی ہوگا کیونکہ ہماری ہولی بک کی ایک ایک بات اب تک سچ ہو رہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ زمانہ آئے گا، یہ آفٹر 2030 آئے گا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے نیوکل وار ہوتی ہے، کس طرح دنیا کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جاتا ہے، کیسے ڈسٹرکشن آتی ہے، اور یہ کیونکہ یہ ضرور ہے کہ آپ سمجھ لیجئے گا کہ یونیورس کا ری برتھ ہوئے گا وہاں سے۔ جب کووڈ آیا تھا تو مجھے لگا تھا کہ اس میسج کی بگننگ ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں اپنے اپنے قبلے درست کر لینے چاہیے۔ سائنس اتنی ترقی کر چکی تھی، سائنس چاند تک پہنچ چکی تھی، اور ایک چھوٹا سا کرونا جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے کنٹرول نہیں ہو سکتا تھا، اور اس چھوٹے سے مچھر کی تباہی کا بھی ذکر ہماری ہولی بک میں ہے۔ میں بار بار اس لیے اپنی ہولی بک کا ذکر کرتی ہوں کیونکہ وہ اتنی امیزنگ ہے، وہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے جس میں جسمانی بیماریوں سے لے کے نفسانی دنیاوی کس چیز کا ذکر نہیں ہے، اور یہاں تک کہ ہمیں بتا دیا گیا کہ جب آخری زمانے ہوں گے تو آپ کے لیے کس وقت کی بگننگ ہو جائے گی۔ رشتوں میں ویلیوز آپ دیکھ رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں، نفسا نفسی جو ہے وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، یہ بڑھے گی،
जिस तरह टिकटॉक तबाही लेके आया, जिस तरह छोटी हमारी जो नई नस्ल डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है, इजी मनी के लिए हम शॉर्टकट्स ढूंढने शुरू हो गए हैं। हमें ये नहीं पता कि हम 2-3 साल इन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। हर वक्त इंसान अपनी तैयारी रखे, अपने किबले दुरुस्त रखे। इस फ़ानी दुनिया का तो हमें तो ये सबक के साथ पैदा किया गया कि दुनिया फ़ानी है और जो है जो अबदी ज़िंदगी है वो वहाँ की है, लेकिन हम दुनिया की दौड़ में इतना भूल चुके हैं। अब आप देखिए, कभी जो है मुसलमानों को एक तवक्कल का वेपन दिया गया, कहा गया कि जैसे अल्लाह से गुमान रखोगे अल्लाह वैसे पेश आएगा, लेकिन क्योंकि हम नफ्सा नफ्सी में लग गए, दुनियावी दौड़ में लग गए, आज हमारे बच्चे इतने साइकोलॉजिकल पेशेंट्स होना शुरू हो गए, ज़हनी आर्ज़े होने शुरू हो गए। एक ही रीज़न है जहाँ तवक्कल की कमी आ जाती है। इस टिप को आजमा के देखिए कि खुदा ने अगर आपको आसानियाँ दी हैं उनको तकसीम करना शुरू कर दीजिए, जमा मत कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 2025 से 2030 के दरमियान हम में से कौन 31 वाला साल देख सकेगा। तो बस अपने अपने किबले दुरुस्त कीजिए, सुकून ज़मीन में ना ढूंढिए, सुकून अहले ज़मीन से ना ढूंढिए, सुकून विद इन योर सेल्फ ढूंढिए और कहीं से नहीं मिलेगा, अंदर से ही पीस आपको मिलेगा।